بروقت ٹریٹمنٹ سے وہ بچ گئی تھی، لیکن اس کی اس حرکت نے میرے 14 طبق ضرور روشن کر دیے تھے۔ جب اسے ہوش آیا تو اس کی حالت اور ستا ہوا چہرہ دیکھ کر میں پریشان ہوا تھا۔ میرے والدین بھی مجھے بول رہے تھے، کہہ رہے تھے اس لڑکی نے جو کچھ کیا ہے تمہاری وجہ سے کیا ہے۔ میں اسے جب گھر لے کے آیا تو کمرے میں لا کے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں نے کہا پلیز مجھے غلط مت سمجھو، میں نے جو کچھ کیا محبت میں کیا۔ وہ کہنے لگی مجھے نہیں چاہیے تمہاری محبت، اگر تمہاری وجہ سے میرے باپ کو کچھ بھی ہوا تو یاد رکھنا میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میں نے کہا کچھ نہیں ہوگا انہیں، بس ایک بار تم مجھے سمجھنے کی کوشش کر لو، تم مجھے سمجھ جاؤ گی تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں تمہارے والد کے پاس تمہیں لے کے جاؤں گا۔ میں وہی تو ہوں جسے تم گھنٹوں باتیں کرتی تھیں، اس کے کندھے پہ سر رکھتی تھیں، ہاتھ پکڑ کے اپنے لبوں سے لگاتی تھیں۔ تمہاری محبت کا جو رنگ میں نے دیکھا ہے، میں تم سے بہت محبت کرنے لگا۔ میں چاہتا ہوں کہ زندگی یوں ہی گزر جائے، بس اتنی سی خواہش ہے۔ وہ کہنے لگی تمہیں صرف اپنی خواہشات نظر آتی ہیں۔ باخدا اگر میں یہ جانتی کہ تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو، عورت کے روپ میں مرد ہو، تو میں کبھی تمہارے قریب نہیں آتی۔ مجھے تو وہ لمحے اذیت دیتے ہیں جو لمحے میں نے تمہارے ساتھ گزارے تھے۔ تم میں اپنی ماں کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ لوگ یوں بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ میں نے کہا بس ایک اس بات کو بھول جاؤ، تم بہت اچھی زندگی گزر سکتی ہے ہماری۔ دیکھو تم اپنی ہر بات مجھ سے شیئر کرتی تھیں، ہم دونوں کی آپس میں بہت اچھی بن سکتی ہے، بس یہ تھوڑی سی انا کم کر دو۔ لیکن وہ کہنے لگی میں نفرت کرتی ہوں تم سے۔ جب سے مجھے یہ پتا چلا ہے کہ تم نے ایک عورت بن کے مجھے دھوکہ دیا ہے، تم سوچ بھی نہیں سکتے میں تم سے کتنی نفرت کرتی ہوں۔ میں تم سے کبھی بھی محبت نہیں کر سکتی، بہتر ہے کہ مجھے چھوڑ دو۔ میں نے کہا میں بھی تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، تمہاری خاطر بہت بڑا رسک لیا ہے۔ کیا کچھ نہیں کیا میں نے۔ میں اس کے پاس بیڈ پہ بیٹھ گیا، میں اسے اپنی محبت کا یقین دلانا چاہتا تھا، لیکن وہ کہنے لگی میں کبھی بھی تمہارے ساتھ زندگی نہیں گزاروں گی۔ میں نے کہا مجھے سمجھ نہیں سکتی، میں اتنا برا انسان نہیں ہوں جتنا تم مجھے سمجھتی ہو۔ وہ کہنے لگی تم بدماش ہو، گنڈے ہو، میں جانتی ہوں تم اپنا بدلہ لینے کے لیے مجھے یہاں لائے ہو۔ میں نے جو تھپڑ مارا تھا تمہیں، مجھے تو یاد تک نہیں تھا کہ اس نے میرے منہ پہ تھپڑ مارا تھا۔ میں نے کہا تم مجھے سمجھنے کی کوشش کرو، بس ایک محبت کی ہے تم سے اور بہت کی ہے۔ اگر تم تھوڑی سی اپنے دل میں جگہ مجھے دے دو تو بہت کچھ آسان ہو سکتا ہے۔ وہ کہنے لگی میں بچپن سے اپنے چچا جاد سے منسوب تھی، اس سے محبت بھی کرتی تھی۔ میں نے کہا شریف لڑکیاں نکاح کے بعد صرف اپنے شوہر سے محبت کرتی ہیں، بخدا میں تمہیں اتنی محبت دوں گا کہ ہر ایک کا نقش تمہارے دل سے مٹ جائے گا۔ اگر کوئی تمہارے دل میں باقی بچے گا تو وہ عائش ہوگا، مجھے موقع تو دو۔ میں نے ملتجی لہجے میں اسے کہا تھا۔ وہ کہنے لگی میں نے صرف اپنے باپ کی خاطر یہ قربانی دی تھی، لیکن تم نے میرے باپ کو دھوکہ دیا، جان بوجھ کے عورت بن کے ان کے ساتھ محبت کا کھیل رچایا۔ میں نے کہا یہ تم جھوٹ بول رہی ہو، میں نے تمہارے باپ کے ساتھ ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا تھا، کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ میں ان سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تم خود بتاؤ، میں کوئی لڑکی تھوڑی تھا جو میں تمہارے باپ کو لائن کرواتا۔ میں تو تمہاری نظر میں اچھا بننا چاہتا تھا، تم دیکھتی نہیں تھی۔ وہ کہنے لگی میں تم سے محبت نہیں کرتی، نفرت کرتی ہوں تم سے۔ تمہیں ذرا شرم نہیں آئی ایک مرد ہوتے ہوئے عورت بن کے میری کمر پہ؟ یہ کہتے ہوئے وہ غصے سے اپنا رخ بدل گئی، اپنے آنسو اپنے ہاتھ کی پشت سے صاف کر رہی تھی۔ میں نے نظر جھکا لی، میں نے کہا بخدا میرے لیے بھی وہ لمحہ بہت اذیت ناک تھا، لیکن میں نے تب بھی ایمانداری سے ٹیوب لگائی تھی اور کچھ نہیں کیا تھا۔ وہ کہنے لگی تم بہت برے ہو، میں کبھی بھی تمہارے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ میں نے کہا دیکھو اب تم مجھے غصہ دلا رہی ہو، میں بہت پیار سے تم سے بات کر رہا ہوں۔ وہ کہنے لگی میں جانتی ہوں تم یہ پیار اور محبت کی باتیں کیوں کر رہے ہو، تمہارا مقصد ابھی باقی ہے،
جب یہ پورا ہو جائے گا تو یہ ساری پیار محبت کی باتیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ میں نے کہا تم میری محبت کو غلط رنگ مت دو۔ تو کہنے لگی اور کیا رنگ دوں؟ محبت چھین لینے کا نام نہیں ہے۔ میں نے کہا میں نے چھینا نہیں ہے، تمہیں گن پوائنٹ پہ نہیں لے کے آیا، تمہارے باپ نے اپنی رضامندی سے نکاح کیا ہے، اگر کہو تو نکاح نامہ بھی دکھا دیتا ہوں، تمہارے باپ کا سائن ہے وہاں پہ۔ وہ کہنے لگی جیسے میرے باپ سے تم نے سائن کروائے ہیں میں جانتی ہوں۔ دیکھو میں کسی بھی دھوکے باز کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی، میں کبھی تم سے محبت نہیں کر سکتی۔ میں اپنے منگیتر سے محبت کرتی تھی، شادی اسی سے کرنا چاہتی تھی، لیکن میرے بابا تم سے محبت کرنے لگے اور میں نہیں چاہتی تھی کہ ان کی زندگی میری وجہ سے بے رنگ ہو جائے، اسی لیے میں نے قربانی دینے کے بارے میں سوچا تھا، لیکن تم ہو ہی خود غرض انسان۔ میں نے کہا یوں تو پھر تمہارے بابا بھی خود غرض ہوئے، جنہوں نے اپنی خوشی کی خاطر تمہاری خوشی اور محبت کی پرواہ نہیں کی۔ تم میری بیوی ہو، میں کسی بھی قیمت تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ میں اسے قائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ کہنے لگی تمہارے نزدیک بس ایک چیز کی اہمیت ہے اور وہ ہے تمہاری خواہش۔ میں نے کہا جھوٹ بول رہی ہو تم، میں سچ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ وہ کہنے لگی ٹھیک ہے، محبت کرتے ہو تو آج کے بعد مجھے ہاتھ مت لگانا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، میں تمہیں تب تک ہاتھ نہیں لگاؤں گا جب تک تم نہیں چاہو گی، جب تک تم اپنے منہ سے یہ نہیں کہو گی کہ عائش آئی لو یو۔ وہ کہنے لگی میں مر کے بھی یہ لفظ نہیں کہوں گی، مجھے میرے بابا کے پاس جانا ہے۔ میں نے کہا ضرور لے کے جاؤں گا، لیکن تب جب تمہارے دل میں صرف عائش ہوگا۔ یہ کہہ کے میں کمرے سے باہر آ چکا تھا، جانتا تھا وہ اتنی جلدی مانے گی نہیں، وہ اپنے باپ جیسی سخت تھی، سخت دل، لیکن میں بھی اپنے نام کا ایک ہی تھا۔ اس کے دل میں اپنی محبت جگائے بغیر میں بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ میرے والدین کہنے لگے تم اپنی ضد سے باز آ جاؤ، وہ لڑکی کبھی بھی تمہاری نہیں ہو سکتی۔ میں نے کہا کہ آپ لوگ بے فکر رہیں، وہ دوبارہ ایسی حرکت نہیں کرے گی۔ میری ماں کہنے لگی دیکھو بیٹا ضد سے کبھی بھی محبت نہیں ملتی۔ میں نے کہا محبت سے تو محبت مل جاتی ہے نا، میں اسے محبت سے ہی جیت لوں گا، میں جانتا ہوں۔ بہرحال میں نے پنڈی میں ہی نوکری کر لی تھی۔ جب میں گھر آتا تو میرب کمرے میں ہی خود کو بند رکھتی تھی، باہر نہیں آتی تھی۔ وہ نہ میری والدہ کے ساتھ بات کرتی تھی نہ میری بہنوں سے، وہ بالکل اجنبیوں کی طرح رہتی تھی۔ میری 2 بہنیں شادی شدہ تھیں، ایک بہن غیر شادی شدہ، لیکن وہ میری بہن سے بھی بات نہیں کرتی تھی، خود کو کمرے میں بند رکھتی، روتی رہتی تھی۔ میری بہن اسے کھانا دینے جاتی تھی لیکن کبھی وہ کھانے سے انکار کر دیتی تھی، کبھی کھا لیتی تھی۔ میں جب رات کو کمرے میں جاتا تو اپنا رخ بدل لیتی۔ میں نے اسے کئی بار سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ یہی کہتی تھی کہ مجھ سے محبت نہیں کرتی۔ ایک بار جب میں گھر پہ آیا تو میری بہن رو رہی تھی، لیکن مجھے دیکھ کے اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ میں نے کہا تمہیں کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی کچھ نہیں ہوا۔ میری والدہ کہنے لگی آج فائزہ کو دیکھنے کے لیے کچھ لڑکے والے آئے تھے، تمہاری بیوی نے ان کے سامنے جانتے ہو کیا کہا؟ میں نے کہا کیا ہوا، کیا کہا اس نے؟ میری والدہ کہنے لگی اس نے کہا کہ ہم لوگ اچھے لوگ نہیں ہیں، ان کے بیٹے نے مجھے زبردستی اپنے گھر میں قید کر رکھا ہے۔ یہ سن کے مجھے بڑا غصہ آیا۔ جب میں کمرے میں گیا تو وہ سیب کھا رہی تھی۔ میں نے کہا یہ کیا حرکت کی ہے تم نے؟ کہنے لگی کیا کیا ہے میں نے کہا میری بہن کو کچھ لوگ دیکھنے آئے تھے، ان کے سامنے کیا کہا ہے تم نے؟ میرا لہجہ بلند ہوا تھا۔ کہنے لگی وہی تو کہا ہے جو سچ ہے۔ میں نے کہا دیکھو تم میری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہو، اب بس کرو۔ اس نے آدھا سیب کھایا اور سائڈ ٹیبل پہ رکھ دیا، پھر کھڑی ہو گئی، میرے مقابل آ کے کھڑی ہو کے کہنے لگی تم مجھے یہاں زبردستی اپنے ساتھ رکھو گے تو میں بھی تمہارے ساتھ ایسے ہی کروں گی۔ اپنی بہن کا بہت دکھ ہو رہا ہے نا تمہیں؟ دوسروں کی بہن بیٹیوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی کیا؟ میں نے کہا میں نکاح کر کے تمہیں اپنے ساتھ لایا ہوں۔ وہ کہنے لگی میں بار بار دہرانا نہیں چاہتی،
لیکن اگر تم مجھے یہاں رکھو گے تو میں تمہاری بہن کا کبھی رشتہ نہیں ہونے دوں گی۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اگر تم یہاں پہ میرے گھر والوں کے لیے مشکل پیدا کرو گی تو پھر میں بھی اپنے جذبات کو نہیں سنبھالوں گا۔ یہ کہتے ہوئے میں نے قدم آگے بڑھانے شروع کیے۔ وہ گھبرا سی گئی، فوراً سے پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے پیچھے پلٹ کے کمرے کا دروازہ بند کیا اور کنڈی لگا دی۔ وہ کہنے لگی دیکھو میرے پاس مت آنا۔ میں نے کہا کیوں؟ کیا ہوا؟ ڈر کیوں رہی ہو؟ بہت شوق ہے تمہیں مجھ سے بدلہ لینے کا۔ میری شرافت تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ کسی شرافت کی بیٹی ہو تم، باپ کی شرافت سمجھ آتی ہے، شوہر کی شرافت سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ کہتے ہوئے میں اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا تھا۔ وہ کہنے لگی عائش دیکھو، یہ کہتے ہوئے وہ پیچھے ہٹنے لگی۔ میں نے کہا دیکھوں گا، آج تمہیں جی بھر کے دیکھوں گا اور تم مجھے دیکھو گی، میرے بڑھتے ہوئے جذبات اور شدتوں کو دیکھو گی۔ آج خود پہ کوئی بند نہیں باندھوں گا۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اپنی شرٹ اتار کے ایک طرف پھینکی، پھر اس کا بازو پکڑ کے اسے اپنے بے حد قریب کیا۔ ایک جھٹکے سے وہ میرے سینے سے آ لگی۔ اس سے پہلے کہ میں اسے اپنے قریب کرتا کہ وہ سانس بھی نہ لے پاتی، وہ کہنے لگی آئندہ میں کسی معاملے میں نہیں آؤں گی، پلیز مجھے چھوڑ دو۔ میں نے اسے چھوڑ دیا کیونکہ میں چاہتا تھا وہ مجھ سے محبت کرے۔ اگر میں اس سے زبردستی اپناتا تو یقیناً وہ مجھ سے نفرت کرتی۔ اسے چھوڑنے کے بعد میں نے اپنی شرٹ پہن لی، پھر اس کے پاس آیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن اس بار اس کے آنسو میں نے اپنے ہاتھ سے صاف کیے تھے۔ پھر میں نے اس کی ناک پکڑ کے دبا دی۔ میں نے کہا گڈ گرل، چند دن بعد فائزہ کو دیکھنے کے لیے پھر سے کچھ لوگ آئیں گے، اور میں چاہتا ہوں کہ ایک اچھی بھابھی ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے ایک اچھا سا لباس پہننا، اچھے سے تیار ہونا اور مہمانوں کے سامنے ویسے آنا جیسے آنے کا حق ہے، جیسے ایک شرافت کی بیٹی کو آنا چاہیے۔ جس لہجے میں میں نے اسے کہا تھا اس نے مجھے بڑے غصے سے دیکھا تھا۔ میں نے کہا اب ایسی محبت پاش نظروں سے مت دیکھو، مجھے کچھ ہونے لگتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اس کے چہرے پہ بکھری ہوئی لٹوں کو اپنی شہادت کی انگلی سے پیچھے کیا تھا۔ اس نے فوراً سے آنکھیں بند کر لی۔ میں نے کہا میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا تمہیں؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ شاید وہ میری قربت سے جھنجھلانے لگی تھی۔ کہنے لگی تم بہت برے انسان ہو، بہت برے۔ میں نے کہا اب جیسا بھی ہوں قسم سے صرف تمہارا ہوں۔ میں نے کہا دیکھو بہت نخرے اٹھا لیے میری ماں اور بہن نے تمہارے، ایک اچھی بہو ہونے کے ناطے تمہیں گھر کا کام کرنا چاہیے، اور ایک اچھی بہو ہونے کے ناطے میرے سارے کام کی ذمہ داری بھی تمہیں لینی چاہیے۔ بہت آرام کر لیا تم نے کمرے میں، چلو آؤ میرے ساتھ۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، اسے کمرے سے باہر لے آیا۔ اسے دیکھ کر میری ماں اور بہن دونوں کے ماتھے پہ بل پڑے۔ میں نے کہا یہ آج کے بعد کچن یہ سنبھالے گی۔ میری ماں نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، کہنے لگی مہربانی کرو ہم پہ، اسے اس کے باپ کے گھر چھوڑاؤ ورنہ میں چھوڑ آؤں گی، کیونکہ یہ میری بیٹی کا رشتہ نہیں ہونے دے گی۔ میں نے کہا کچھ نہیں کہے گی، اس کا دماغ کیسے درست ہوتا ہے میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ پھر میں نے میرب کو کچن کا راستہ دکھایا۔ میں نے کہا مجھے بھوک لگی ہے، میرے لیے روٹی بنا کے لاؤ، بالکل ویسی بنانا جیسی اپنے باپ کے گھر میں گرم گرم تازہ تازہ روٹی بنا کے اوپر لاتی تھی۔ وہ غصے سے مجھے دیکھتے ہوئے کچن میں چلی گئی۔ فائزہ میرے پاس آئی، کہنے لگی بھائی ہم پہ اس کی 2 روٹیاں بھاری نہیں ہیں، بس اس سے کہیں کہ جو حرکت اس نے آج کی ہے یہ آئندہ نہ کرے۔ میں نے کہا اب یہ کچھ نہیں کرے گی، تم بے فکر رہو، باہر آ جاؤ۔ اگلے روز جب میں صبح آفس جانے لگا تو وہ سو رہی تھی۔ میں بیڈ کے پاس آیا، اس کے چہرے پہ بکھری ہوئی زلفیں پیچھے کرنے لگا۔ میرے ہاتھوں کا لمس پا کے وہ فوراً سے اٹھ کے بیٹھی۔ مجھے دیکھ کے اس نے میرا ہاتھ پیچھے کیا، کہنے لگی کیا ہے؟ میں نے کہا بیگم صاحبہ صبح ہو گئی ہے، چلو شاباش، اچھی بیویوں کی طرح اٹھو، میرے لیے ناشتہ بناؤ، میرے کپڑے نکالو، آفس جانے میں میری تیاری کرواؤ۔ اس نے غصے سے مجھے دیکھا، پھر بیڈ سے کھڑی ہو گئی۔
الماری میں سے میرے کپڑے نکال کے ہینگر بیڈ پہ پھینکا۔ میں نے کہا یہ کیا طریقہ ہے؟ میں تمہیں سکھاؤں کہ کام کس طرح سے کیا جاتا ہے؟ میرا سخت لہجہ سن کے وہ چپ سی ہو گئی، پھر کمرے سے باہر چلی گئی۔ جب میں نہا کے کپڑے پہن کے آیا تو مجھے شرارت سی سوجی۔ میں نے میرب میرب پکارنا شروع کر دیا۔ وہ کمرے میں آئی، کہنے لگی کیا ہے؟ میں نے کہا یوں بات کرتے ہیں شوہر سے؟ چلو اندر آؤ۔ وہ کہنے لگی کام بتاؤ، کیا کام ہے؟ میں نے کہا اندر آؤ گی تو بتاؤں گا نا۔ اب سارے کام میں تمہیں دروازے پہ کھڑے کھڑے نہیں بتا سکتا، اور نہ ہی سارے کام دروازے پہ کھڑے کھڑے کیے جا سکتے ہیں۔ کچھ کام بند کمروں کے اندر بھی ہوتے ہیں جانے من۔ چلو آؤ، میری ٹائی باندھ دو۔ میری بات سن کے کہنے لگی مجھے نہیں آتی۔ میں نے کہا ادھر آؤ، میں تمہیں سکھاتا ہوں۔ وہ میرے پاس آ کے کھڑی ہو گئی۔ میں اسے ٹائی پہنانا سکھانے لگا۔ میں نے کہا توبہ ہے لڑکی، تمہیں ٹائی تک باندھنی نہیں آتی؟ پتہ نہیں مجھے تمہیں کیا کیا سکھانا پڑے گا۔ وہ میری ٹائی باندھ رہی تھی اور بہت الٹے سیدھے طریقے سے باندھ رہی تھی۔ میں اسے ٹائی باندھنا سکھا رہا تھا، ساتھ ساتھ باتیں بھی سنا رہا تھا۔ ٹائی باندھتے ہوئے اس نے اتنی زور سے میرا گلا دبایا، میرے منہ سے چیخ سی برآمد ہوئی۔ میں نے جلدی سے اس کا ہاتھ پیچھے کیا، ٹائی کو لوز کیا۔ میں نے کہا تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ کہنے لگی اناڑی لوگوں سے اپنا کام کرواؤ گے تو تھوڑا سا درد تو ملے گا نا۔ یہ کہہ کے وہ پلٹنے لگی۔ جب میں نے اس کی کلائی پکڑ لی، میں نے کہا اور کس کس کام میں اناڑی ہو؟ مجھے ابھی بتا دو، میں خود کو تیار کر لوں۔ وہ کہنے لگی ہر کام میں اناڑی ہوں، ہاتھ چھوڑو میرا۔ میں نے کہا محبت کرنی آتی ہے یا اس میں بھی اناڑی ہو؟ یہ بات سن کے اس نے نظریں چرائی تھیں، پھر اپنی کلائی چھڑوانے لگی۔ کہنے لگی عائش میرا ہاتھ چھوڑو۔ میں نے کہا تم جواب دے دو، لیکن وہ کلائی کو چھڑوا کے کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ چند روز بعد جب فائزہ کو دیکھنے کے لیے کچھ لوگ آئے تو میں گھر پہ جلدی آ گیا تھا۔ جب میں کمرے میں آیا تو خلاف توقع وہ تیار تھی۔ مجھے دیکھ کے اس نے حیرت کا اظہار کیا تھا۔ کہنے لگی تم اتنی جلدی کیوں آ گئے؟ میں نے کہا کیا کروں، ڈر لگ رہا تھا تم سے، کہیں آج پھر کوئی تماشا نہ کھڑا کر دو۔ میری بات سن کے اس نے نظریں چرائی تھیں۔ اس کے لمبے گھنے کھلے بال دیکھ کے میرے دل نے دہائی دی تھی۔ بہرحال مہمان آ چکے تھے اور بڑی خاموشی سے ہی میرب نے مہمانوں کے سامنے چیزیں رکھی تھیں۔ وہ لوگ فائزہ کو پسند کر کے جا چکے تھے۔ میری والدہ بھی بہت خوش تھی کیونکہ میرب اب کچن سنبھالنے لگی تھی۔ جب کمرے میں وہ رات کو آئی تو میں جاگ رہا تھا، بیڈ پہ ہی لیٹا تھا۔ مجھے یوں بیٹھا دیکھ کے کہنے لگی اٹھو یہاں سے، مجھے نیند آ رہی ہے۔ میں اٹھ کے صوفے پہ لیٹ گیا۔ میں چاہتا تھا کہ آہستہ آہستہ اس کے دل میں اپنی جگہ بنا لوں۔ آہستہ آہستہ وہ میری والدہ اور میری بہن کے ساتھ باتیں بھی کرنے لگی تھی۔ میری والدہ بہت زیادہ نرم مزاج خاتون تھی، اور وہ ویسے بھی اپنی ماں کو بہت زیادہ مس کرتی تھی، اس لیے بہت جلد میری ماں اور بہن سے گھل مل سی گئی۔ بس ایک مجھ سے بات نہیں کرتی تھی۔ میں جانتا تھا کہ ابھی اس کی ناراضگی ہے جو زیادہ دیر قائم نہیں رہے گی۔ بہت جلد وہ میری محبت کا دم بھرنے لگے گی۔ اب وہ مجھ سے لڑتی جھگڑتی بھی نہیں تھی۔ 2 ماہ بعد میری بہن کی شادی تھی۔ اس نے میری والدہ کے ساتھ مل کے ساری تیاری کی تھی۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ وہی میرب ہے جو یہاں رہنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ شادی پر میں اس کے لیے بہت خوبصورت کپڑے لے کے آیا تھا اور اس نے رکھ بھی لیے تھے۔ شادی پہ اس نے میرون کلر کی میکسی پہنی تھی، بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، اور آج تو میں اس سے نظریں ہی ہٹا ہی نہیں پا رہا تھا۔ میری نظروں سے وہ شرما رہی تھی۔ آج میں سوچ چکا تھا کہ میرب کو اپنی محبت سے سیراب کر دوں گا اور یقیناً اسے اعتراض نہیں ہوگا۔ میری بہن کی رخصتی ہو چکی تھی۔ جب میں کمرے میں آیا تو ابھی تک اس نے چینج نہیں کیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ ابھی تک اس نے کپڑے کیوں نہیں تبدیل کیے۔ وہ چاہتی تھی کہ میں اس کی تعریف کروں۔ مجھے دیکھتے ہی بیڈ پہ سے اٹھی، ڈریسنگ ٹیبل کے پاس جا کے اپنی چوڑیاں اتارنے لگی، لیکن میں نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی بہت تھک گئی ہوں، چینج کرنے لگی ہوں، سوچ رہی ہوں پہلے جولری اتار لوں۔
میں نے کہا نہیں، آج یہ خدمت مجھے سر انجام دینے دو۔ وہ کہنے لگی جی نہیں، ہٹو یہاں سے۔ میں نے کہا پلیز میرب، میری ماں سے، میری بہن سے، سب سے تو تم بہت اچھے سے رہتی ہو، بہت اتفاق سے رہتی ہو، تو پھر مجھ پہ یہ ستم کیوں کر رہی ہو؟ میں جانتا ہوں تم مجھ سے محبت کرنے لگی ہو، بہت محبت کرنے لگی ہو۔ وہ کہنے لگی غلط لگتا ہے تمہیں۔ وہ بار بار نظریں چرا رہی تھی۔ میں نے کہا پلیز مان جاؤ نا۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اسے اپنے قریب کیا تھا۔ اس بار اس نے مزاحمت نہیں کی تھی، بلکہ میرے ساتھ لگ گئی تھی۔ ایک سکون کی لہر تھی جو میرے اندر دوڑی تھی کہ اچانک سے دروازہ کھٹکا۔ مین دروازہ کسی نے دھڑ دھڑایا تھا۔ جب میں اپنے کمرے سے میرب کے ساتھ باہر نکلا تو دیکھا کہ سامنے میرے والد مین دروازہ کھول چکے تھے اور شرافت صاحب کھڑے تھے، ساتھ میں پولیس بھی تھی۔ اپنے باپ کو دیکھ کے میرب نے میرے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوایا، بھاگتی ہوئی شرافت صاحب کے ساتھ لگ گئی۔ وہ رونے لگی، کہنے لگی بابا آپ یہاں؟ وہ کہنے لگے ہاں میں یہاں، اب میں اس خبیث کو نہیں چھوڑوں گا۔ پھر پولیس سے کہنے لگے اس نے زبردستی میری بیٹی کو اغوا کیا تھا، بڑی مشکل سے میں اس تک پہنچا ہوں، اسے گرفتار کریں۔ میں نے پولیس کو کہا کہ یہ لڑکی میری بیوی ہے اور اس نے آپ کی رضامندی سے ہی یہ نکاح کیا تھا، میں اسے اغوا کر کے نہیں لایا، یہ میرے نکاح میں ہے، میں اپنی بیوی کو اپنے گھر لایا ہوں۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو میرب سے پوچھ لیں۔ مجھے لگا تھا کہ وہ میرا ساتھ دے گی، لیکن اس نے تو مجھے حیران کر دیا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی یہ مجھے زبردستی لایا تھا۔ یہ سن کے انسپکٹر نے مجھے ہتھ کڑی پہنا دی۔ میں اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا، لیکن جانے سے پہلے وہ کہنے لگی بابا اسے چھوڑ دیں، اس کے گھر والوں نے میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا ہے۔ لیکن شرافت صاحب کہنے لگے نہیں، میں اس کا وہ حشر کروں گا، یہ یاد کرے گا۔ بہرحال 2-3 بار اس نے اپنے باپ سے اصرار کیا تھا، لیکن وہ اسے اپنے ساتھ لے کے چلے گئے۔ مجھے جیل میں بند کر دیا گیا۔ پولیس والوں نے مجھے بہت مارا۔ 3 دن ریمانڈ لینے کے بعد ہی مجھے چھوڑا تھا۔ جب میں زخمی حالت میں گھر پہنچا تو میری ماں روئے جا رہی تھی۔ وہ کہنے لگی شکل سے کتنی معصوم لگتی تھی، کیا حشر کر دیا میرے بیٹے کا۔ ارے کیا بگاڑا تھا تم نے اس کا؟ کچھ بھی تو نہیں، اور میں نے بھی ایک ماں بن کے اسے پیار دیا تھا۔ فائزہ بھی اپنے سسرال سے آئی ہوئی تھی، وہ بھی روئے جا رہی تھی، لیکن میں چپ تھا۔ میرا تو جیسے دل ہی ٹوٹ کے رہ گیا تھا۔ میں نے اس کے بعد میرب سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ پھر 15 دن بعد مجھے فہیم کا فون آیا، کہنے لگا اچھے دوست ہو تم، یہاں میری شادی طے ہو گئی، شادی کی ساری تیاریاں ہو گئیں، اور ایک تم ہو کہ آئے ہی نہیں، جلدی سے میری شادی پہ پہنچ جاؤ۔ میں نے کہا مجھے نہیں آنا۔ وہ کہنے لگا عائش دیکھو انکار مت کرو، بڑی مشکل سے میری ایک ہی شادی ہو رہی ہے، اور اس میں میرا جگری یار نہیں آئے گا تو کیا مزہ آئے گا، پلیز آؤ نا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر آفس سے میں نے 3 دن کی چھٹی لی، لاہور پہنچ گیا۔ جیسے ہی میں نے فہیم کی شادی نبھائی، واپس پنڈی جانے لگا تو چند پولیس والوں نے مجھے روکا۔ وہ کہنے لگے تمہارا نام عائش مرتضیٰ ہے؟ میں نے کہا جی ہاں میرا نام عائش ہے، کیوں کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے شرافت صاحب کو تم سے کچھ کام ہے، چلو ہمارے ساتھ۔ وہ مجھے پولیس اسٹیشن لے گئے۔ میں نے کہا اب کون سا بدلہ لینا ہے شرافت نے مجھ سے؟ انسپکٹر کہنے لگا یہاں بیٹھ جاؤ۔ اپنے سامنے رکھی کرسی پہ اس نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ پھر شرافت کو فون کیا، آدھے گھنٹے بعد وہ پہنچ گیا۔ کہنے لگا اسے کہو میری بیٹی کو طلاق دے۔ اس نے چند پیپرز میرے سامنے رکھ دیے۔ میں نے کہا کیا تمہاری بیٹی مجھ سے طلاق لینا چاہتی ہے؟ پتہ نہیں کیوں ابھی بھی کچھ امید باقی تھی۔ وہ کہنے لگا ہاں وہ تم سے طلاق لینا چاہتی ہے، تم یہاں سائن کرو اور چلتے بنو، بہت جلد میں اپنی بیٹی کی شادی اپنے بھائی کے بیٹے سے کروں گا۔ یہ سن کر میرا دل تڑپ کے رہ گیا تھا۔ میں نے کہا پہلے اپنی بیٹی کو میرے سامنے لاؤ، وہ مجھ سے طلاق مانگے گی تو دے دوں گا میں۔ پتہ نہیں کیوں مجھے یہ امید تھی کہ وہ مجھ سے طلاق نہیں لے گی،
شرافت صاحب کہنے لگے نہیں، میری بیٹی تمہارے سامنے نہیں آئے گی، بس اس طلاق نامے پہ سائن کرو۔ میں نے کہا کہ ورنہ کیا کرو گے؟ پھر سے مارو گے؟ ورنہ کیا کرو گے؟ پھر سے مجھے جیل میں بند کروا دو گے؟ تو کروا دیں آپ، مجھے مار پڑوائیں گے وہ بھی پڑوا دیں، لیکن میں آپ کی بیٹی کو تب تک نہیں چھوڑوں گا جب تک وہ خود مجھ سے طلاق نہ مانگ لے۔ پولیس والوں نے میرے ساتھ بہت زور زبردستی کی، مار پیٹ بھی کی، لیکن میں نے طلاق نہیں دی۔ وہ کہنے لگے ٹھیک ہے، میں خلا لے لوں گا۔ پھر اس نے پولیس انسپکٹر سے کہا کہ اسے چھوڑ دو، میں اپنی بیٹی کو خلا دلوا دوں گا۔ میں واپس پنڈی آ چکا تھا، جانتا تھا کہ جب پیشیوں پہ نہیں جاؤں گا تو میرب کو خود ہی خلا مل جائے گی۔ میں چپ چاپ آفس جاتا تھا، واپس آ جاتا تھا۔ میری والدہ مجھے یوں اداس دیکھ کے بے حد پریشان تھی۔ وہ کہنے لگی یہ کیا حال بنا رکھا ہے تم نے؟ جب اس لڑکی کو تمہاری پرواہ نہیں ہے تو تم کیوں مجنوں بنے بیٹھے ہو؟ میں تمہارے لیے بہت اچھی لڑکی ڈھونڈوں گی، بہت خوبصورت لڑکی سے تمہاری شادی کرواؤں گی۔ میں نے کہا مجھے کسی سے شادی نہیں کرنی، پلیز اماں جائیں یہاں سے۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا تھا، پتہ نہیں کیوں پوری رات نیند نہیں آئی، بار بار وہ یاد آتی تھی۔ کئی راتیں میری رو کے گزری۔ ایک بار میں آفس سے واپس آیا تو مجھے لاؤنج میں باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جب میں لاؤنج میں آیا تو میری والدہ کے ساتھ میرب بیٹھی ہوئی تھی، رو رہی تھی۔ میں نے ایک نظر اسے دیکھا، جیسے ہی میرا اس کے ساتھ نظروں کا تصادم ہوا تو میں نے نظریں چرا لیں۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا، یہی سوچ رہا تھا کہ اب کیا کرنے آئی ہے، کیوں آئی ہے۔ کچھ دیر بعد وہ میرے کمرے میں آئی۔ میں نے کہا یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ جاؤ جا کے کر لو شادی اپنے چچا زاد سے جس سے تم نے محبت کی تھی۔ میں ہی بیچ کی دیوار تھا نا، اب تک تو تمہارے باپ نے یہ دیوار بھی گرا دی ہوگی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، میرے سامنے آ کے بیٹھ گئی۔ میں نے کہا کیا کرنے آئی ہو یہاں پہ؟ اچھا سمجھ گیا، طلاق لینے آئی ہوگی ہے نا؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے کہا پھر کیا لینے آئی ہو؟ میرا یہ کہنا تھا کہ روتے ہوئے وہ میرے ساتھ لگ گئی، پھر کہنے لگی اپنے شوہر کے گھر میں آئی ہوں، کیا نہیں آ سکتی؟ بڑے حق سے وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی۔ میں نے کہا احساس ہو گیا تمہیں اپنے شوہر کا؟ بہت مار پڑوائی ہے تم نے مجھے۔ وہ کہنے لگی مجھے نہیں پتا تھا بابا تمہارے ساتھ ایسا سلوک کریں گے، میں نے انہیں بہت منع کیا تھا، وہ کہتے تھے کہ تم طلاق دینے کو تیار نہیں ہو۔ میں نے کہا تو کیا تمہیں طلاق چاہیے تھی؟ میری اس بات پہ وہ روئے جا رہی تھی، کہنے لگی نہیں چاہیے تھی، ابھی بھی بھاگ کے آئی ہوں۔ وہ زبردستی مجھ سے خلا کے پیپرز پہ سائن کروانا چاہتے تھے، لیکن میں نے وہ سائن نہیں کرنے تھے۔ میں نے کہا کیوں نہیں کرنے تھے؟ میں تو تمہارے راستے کی دیوار تھا، ہٹ جاتا میں۔ پھر وہ میری طرف دیکھنے لگی، مجھ سے پیچھے ہٹ گئی، کہنے لگی بہت برے ہو تم۔ میں نے کہا ہاں بہت برا ہوں میں، پھر کیوں آئی ہو میرے پاس؟ کہنے لگی پھر بھی اچھے لگتے ہو مجھے۔ پھر اس نے اعتراف کیا اور مجھے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کہا بھاگ کے کیوں آئی ہو؟ کہنے لگی تمہاری خاطر آئی ہوں یو فول۔ یہ کہتے ہوئے وہ مجھے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا اور اگر تمہارا باپ آ گیا تو پھر اس کے ساتھ چلی جاؤ گی مجھے چھوڑ کے؟ کہنے لگی نہیں، اب کبھی نہیں جاؤں گی۔ میں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، میں نے کہا وعدہ کرو میرا۔ اس نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پہ رکھ دیا، ابھی بھی آنسو بہا رہی تھی۔ میں نے ہی اس کے آنسوؤں کو صاف کیا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو سب سے پہلی نظر پہلو میں لیٹی میرب پہ پڑی تھی۔ وہ یوں بالکل میرے ساتھ لگ کے سو رہی تھی، بے حد مطمئن۔ میں نے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ میں نے کہا میرب مجھے آفس کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ میری بات سن کے کہنے لگی تو میں کیا کروں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ سونے دو عائش، پہلے ہی تم نے رات بھر جگایا ہے۔ میں نے کہا اب یہ رت جگے تو تمہیں روز سہنے پڑیں گے، تو کیا روز یوں ہی نخرے دکھاؤ گی؟ میری بات پر اس نے مجھے خفگی سے دیکھا، کہنے لگی نہیں پلیز عائش، روز نہیں۔ میں نے کہا ہاں، آج کے بعد میں صرف اپنے دل کی سنوں گا، کیونکہ تم نے بہت تڑپایا ہے میرے دل کو۔ میری بات پر وہ شرم سے نظریں چرا گئی تھی۔
اور میں اسے اپنی پناہوں میں لے چکا تھا۔